ضمنی الیکشن کا میدان، سیاسی مقبولیت کا امتحان۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں پولنگ جاری۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ 2792 پولنگ سٹیشنز میں سے 4008 انتہائی حساس اور 1032 حساس قرار۔ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر فوج تعینات، پولیس پہلی، سول آرمڈ فورسز دوسری اور پاک فوج تیسری کوئک ری ایکشن فورس۔ 20,000 سے زائد افسر اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ڈیوٹی پر مامور سول اور عسکری افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات حاصل۔ پولنگ سٹیشن میں اسلحہ یا غیر ضروری اشیاء لے جانے پر پابندی۔ چیچا وطنی میں نون لیگی امیدوار طفیل جٹ اور آزاد امیدوار پلک شیر ڈوگر میں شدید تلخ کلامی، پولیس کی اضافی نفری طلب۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقوں میں پولنگ جاری۔ NH66 وزیر آباد سے بلال فاروق تارڑ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ لاہور کے حلقہ NA 129 سے نون لیگ کے حافظ نعمان، آزاد امیدوار ارسلان چودھری، بجاش نیاسی سمیت 16 امیدوار مد مقابل۔ NA 18 ہری پور میں 9 امیدوار، نون لیگ کے بابر نواز اور آزاد امیدوار شہناز عمر ایوب میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ NA 104 فیصل آباد میں نون لیگ کے راجو دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان مد مقابل۔ NA 96 فیصل آباد میں نون لیگ کے بلال بدر اور آزاد امیدوار نواب شیر وسیر میں مقابلہ۔ NA 143 صاحبال میں نون لیگ کے طفیل جٹ اور آزاد امیدوار زرار چودھری آمنے سامنے۔ NA 185 ڈیرہ غازی خان سے نون لیگ کے محمود قادر لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا مد مقابل۔ ضمنی انتخابات میں پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ووٹنگ۔ PP 98 فیصل آباد میں نون لیگ کے آزاد علی تبسم اور آزاد امیدوار اجمل چیمہ میں مقابلہ۔ PP 115 فیصل آباد سے نون لیگ کے طاہر جمیل اور آزاد امیدوار اصغر ملک مد مقابل۔ PP 116 فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ کے داماد رانا شہریار کا آزاد امیدوار خواجہ اسد اور ملک اصغر علی کیسر سے مقابلہ۔ PP 203 چیچا وطنی میں نون لیگ کے امیدوار چودھری حنیف جٹ کا آزاد امیدوار سردار پلک شیر ڈوگر سے 1-1 مقابلہ۔ PP 73 سرگودا میں نون لیگ کے سلطان رانجھا اور آزاد امیدوار حارث رانجھا مد مقابل۔ PP 87 میاں والی میں نون لیگ کے علی حیدر نور خان، آزاد امیدوار ایاز خان اور JUI کے حاجی خالد مسعود میدان میں۔ PP 269 مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی کے علمدار عباس قریشی، آزاد امیدوار اقبال خان اور عبدالحی دستی میں جوڑ۔ عوام بلا خوف و خطر اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ ضمنی الیکشن کے لیے سخت ترین سیکیورٹی انتظامات، خلل ڈالنے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر قانون پنجاب رانا محمد اقبال کہتے ہیں پولنگ کا عمل پرسکون اور شفاف ماحول میں یقینی بنائیں گے۔ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر اضافی نفری تعینات ہے۔ عوام سے اپیل ہے سیکیورٹی اداروں سے تعاون کریں۔ چیئرمین پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام رانا مشہود نے NA 129 میں ووٹ کاسٹ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہر ووٹ شفاف اور مضبوط مینڈیٹ کی ضمانت ہے۔ آج کا دن کامیابی، قیادت کے استحکام اور عوامی اعتماد کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ DG خان کے حلقہ NA 185 میں ووٹرز کے لیے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت۔ امیدواروں نے ووٹرز کے لیے رکشہ سروس مہیا کر دی۔ رکشہ ڈرائیور کے مطابق مختلف جگہوں پر 50 سے زائد رکشے بک کیے گئے ہیں۔ ووٹرز کو گھر سے پولنگ سٹیشن اور پھر واپس گھر تک چھوڑنے کی ڈیوٹی ہے۔ فیصل آباد کی حلقہ NA 104 میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، پولنگ سٹیشن میں موبائل فون کی پابندی پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ امیدوار کو ووٹ ڈال کر تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 410 ریکارڈ۔ قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا میں بھی سانس لینا دشوار۔ پنجاب حکومت کے اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال۔ ڈیجیٹل سرویلنس، ڈرون مانیٹرنگ، زیرو ٹالرنس انفورسمنٹ جاری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اسموگ پر قابو پانے کے لیے عوامی تعاون ناگزیر قرار دے دیا۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان۔
हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दफ्तर खारजा में फॉरेन ऑफिस मीना बाजार की तकरीब से खिताब। कहा पफ्पा की समाजी फलाह बहबूद के लिए खिदमात नुमाया हैं। मीना बाजार का नकात अहमियत का हामिल और काबिल सताइश है। मीना बाजार मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त मुल्कों के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगान मईशत पर मनफी असरात नुमाया। अफगानिस्तान को शदीद माशी नुकसान के बावजूद अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं। अफगान अवाम की तालिबान हुकूमत पर कड़ी तनकीद कहते हैं। कीमतों में इजाफा आम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक सरहद की बंदिश से माहाना $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है। मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब कर दी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोई वीसी बन भी जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है, जैसे आजम खान को भेजा गया। केस अभी साबित नहीं हुआ और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जेल में पड़ा हुआ है। मोदी हुकूमत पूरी कोशिश में है कि मुसलमान कभी सर न उठा सकें। मुसलमानों को तालीम, क़यादत और इंतजामी ढांचे में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फातेह कौन, फैसला आज होगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए मध्य मुकाबल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे दोहा में खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को शिकस्त दी। बंगाल टाइगर्स ने सेमीफाइनल में भारत ए को सुपर ओवर में हराया। मारूफ दानिश्वर, शायर, अदीब, नक़ाद जमीलुद्दीन आली की 10वीं बरसी। 1965 की पाक भारत जंग में शोहरा आफाक मिली नग़मे तख्लीक किए। जीवे जीवे पाकिस्तान और ए वतन के सजीले जवानों बेहद मकबूल। ए मेरे दश्ते सुखन, जीवे जीवे पाकिस्तान, ला हासिल और नई किरण मशहूर तसनीफात। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमग़ाए इम्तियाज से नवाजा। जमीलुद्दीन आली 23 नवंबर 2015 को खालिके हकीकी से जा मिले। और कराची में फन सकाफत और अमन के रंगों की बहार। थिएटर ड्रामा खुदकुशी से पहले पेश करके फनकारों ने खूब दाद समेटी। स्पेन के फनकारों के थिएटर प्ले हीरोज ऑफ द फोर्थ टर्निंग को भी सराहा गया। आलमी शोहरत याफ्ता बलोची फनकार उस्ताद नूर बख्श ने बेंजो से दुन्हें बिखेरी तो शुरा झूम उठे।